اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ ٹکراؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ منگلوار کو حماس نے کہا کہ اسرائیل نے یروشلم اور الاقصی میں اکسانے والا کام کیا ہے اور اس کی آگ غزہ تک پہنچ گئی ہے۔ سماچار ایجنسی رائٹرز کے انوسار حماس نے کہا کہ ٹکراؤ بڑھانے کا جو بھی انجام ہوگا اس کی ذمہ داری اسرائیل کی ہوگی۔ دوسری طرف اسرائیلی پردھان منتری نیتن یاہو نے کہا کہ حماس کو اس کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ بڑھتے ٹکراؤ کو دیکھتے ہوئے اسلامک دیش بھی ایک ساتھ آتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ ترکی کے راشٹرپتی طیب اردوغان نے پوتن سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کو سخت سندیش دینا ہوگا۔ طیب اردوغان نے کہا کہ جب تک یہ ٹکراؤ ختم نہیں ہوتا ہے ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ترکی کے راشٹرپتی طیب اردوغان نے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان سے بھی ٹیلی فونک بات چیت کی۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ چھڑی خونی سنگھرش کو لے کر پاکستان کے پردھان منتری عمران خان بھی لگاتار بیان دے رہے ہیں۔ انہوں نے طیب اردوغان سے ہوئی بات چیت میں کہا کہ اسرائیل کا ویرودھ کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کا ہم سمرتھن کھل کر کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ رمضان کے پوتر مہینے میں الاقصی مسجد پر حملہ مانوتا اور انترراشٹری قانون کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو ترنت یہ حملہ روکنا چاہیے اور نہتے فلسطینیوں پر یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ غزہ سمیت مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی دہشت گردی جاری ہے اور عید کے روز بھی مزید 28 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 84 ہو گئی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ میں 6 منزلہ عمارت پر بھی میزائل حملے کیے۔ جمعرات کی صبح جب فلسطینی شہری نماز عید کی ادائیگی کے لیے گھروں سے روانہ ہوئے تو آسمان پر صہیونی جنگی طیاروں کی گھن گرج سنائی دی اور دہشت گردوں نے نہتے لوگوں کو اپنے میزائل کے نشانے پر رکھ لیا۔ اسرائیل کی دہشت گردی لگاتار جاری ہے اور فلسطینیوں پر وہ لگاتار میزائل داغ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں عید میں بھی ان کو پریشانی ہوئی اور لگاتار ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسلامک دیش بھی ایک ساتھ آتے ہوئے دکھ رہے ہیں، وہ لگاتار اسرائیل کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین میں سمجھوتا ہونا چاہیے، شانتی وہاں پر قائم ہونا چاہیے۔